اچھا، جیسے ہی میں نے اپنی دوست کی باتیں شیئر کی نا آپ لوگوں کے ساتھ، شادی کے پہلے 3 مہینوں میں اس کی ساس نے اس کے ساتھ کیسی حرکتیں کی ہیں، بہت ساری لیڈیز جو تھی نا وہ ریلیٹ بھی کر رہی تھیں اور بہت ساری جو تھی نا وہ اگینسٹ بھی تھیں، کیا بڑا بول رہی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سب کیسے ہیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو بہت سارے لوگ نا مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ برتن دھوتے ہوئے کبھی اپنی ویڈیو نہیں بناتی، تو بھائی میرے پاس ڈش واشر ہے تو میں اس میں ہی برتن دھوتی ہوں، تو اسی وجہ سے میری جو ہے نا برتن دھونے کی ویڈیوز آپ کے پاس نہیں آتی ہیں۔ تو بس ڈش واشر میں سے بھی میں نے برتن نکالے تھے کیونکہ یہ سارے دھل چکے تھے اور بڑی آسانی رہ جاتی ہے اس کے ساتھ نا۔ پھر میں نے جلدی جلدی جو تھی نا وہ سارے جو برتن میں نے ڈش واشر میں لگائے تھے نا وہ واپس میں نے لگانے شروع کر دیے۔ میں نے آج یہ سارے چمچے دھو دیے تھے۔ اچھا، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، صرف جو ہے ساس کا قصور نہیں ہو سکتا، بہو کا بھی قصور ہو سکتا ہے۔ اچھا ویسے ایک بات بتاؤں، بولنے والے تو بول جاتے ہیں لیکن جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اور وہ بیچاری جو ہے نا کسی کے آگے بول بھی نہیں پاتی، اپنے گھر والوں کو بتائے گی تو بھی وہی ٹینشن میں آئیں گے۔ اچھا دیکھیں، ماں باپ جو ہے نا وہ بڑے نازوں سے پالتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کی ہر جو خواہش ہے پوری کرتے ہیں، لیکن پھر وہ 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں جو ہے نا وہ دوسرے بندے کو اپنی جو ہے نا پھول سی بیٹی اٹھا کے دے دیتے ہیں، اور پھر اگلے جو ہے نا وہ ایسا اس کے ساتھ کرتے ہیں نا جیسا پتہ نہیں کیا، وہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے، آپ کے گھر کی صرف نوکرانی بن کر آئی ہے یہاں پر۔ میں کہتی ہوں ہمیشہ یہ دعا کیا کریں اپنی بیٹیوں کے لیے کہ ان کے جو نصیب ہے نا وہ بہت اچھے ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ان کو قدر والے لوگ دیں، کیونکہ اگر قدر والے لوگ نہیں ہیں نا تو بس آپ کی جو رانی بیٹی ہے نا وہ اب دوسروں کے ہاتھوں نا رل کے رہ جائے گی۔ اچھا، میری دوست نے بتایا کہ اس کے جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں نا وہ اس میں وہ جو ہے نا اس کی ساس نے اس کو بالکل پرائیویسی نہیں دی، اس کے گھر میں اس کے کمرے تک اس کی ایکسیس تھی، ان کے ساتھ ساتھ وہ باہر جاتی تھی، ان کے کمرے تک اس کی ایکسیس تھی، اور یہیں سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں، نہ اس کو اجازت تھی کہ وہ کوئی نئے کپڑے بنا سکتی ہے، نہ اس کو اجازت تھی کہ بھائی وہ نہ کوئی میک اپ شیک اپ کر سکتی ہے، حالانکہ نئی نویلی دلہنوں کا تو حق ہوتا ہے میک اپ کرنا، لیکن اس کی جو ساس تھی نا اس نے اس کے فل اسٹرکٹنس کی ہوئی تھی کہ نہیں بھائی تم نے بالکل تیار نہیں ہونا، میرے بیٹے کو تو یہ بالکل پسند نہیں ہے، میرے بیٹے کو سمپل لڑکیاں پسند ہیں، پتہ نہیں کون سی خنس بازی نکال رہی تھی وہ اس سے۔ یہ تو دوسرے لوگ اس طرح سے میک اپ شیک اپ کرتے ہیں، دیکھیں ذرا یہیں سے اندازہ لگائیں، خود تو بھائی آپ ایجڈ ہو گئی ہیں لیکن وہ تو ایک نئی نویلی ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جس کو ابھی حق ہے تیار شیار ہونے کا، لیکن آپ اس کو بھی نہیں ہونے دے رہی ہیں، خود آپ بیچاریوں کی طرح رہ رہی ہیں، تو آپ کہتی ہیں کہ بھائی آپ کی بہو بھی جو ہے نا وہ بیچاریوں کی طرح ہی رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایسے لوگوں کی مینٹیلٹی کی کہ وہ کیا چاہتے ہیں دوسری لڑکیوں سے، دوسروں کی گھروں کی لڑکیاں لے آتے ہیں، ان کو اپنی بہویں بنا لیتے ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ سلوک ایسا کرتے ہیں جیسے نوکرانی لے کر آئے ہوں۔ بھائی آپ ایک لڑکی کو لے کر آئے ہیں، آپ نے کیا دیکھا کہ بھائی اس کے گھر میں اس کا کیسا خیال رکھا جاتا ہوگا، کیا کھاتی ہوگی وہ، کیا پیتی ہوگی وہاں پر، اور آپ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں جب آپ کے گھر کوئی لڑکی آتی ہے نا آپ اس کو اتنا پیار دو کہ وہ آپ کی بن جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھیں وہ اپنا ماں باپ چھوڑ کر آتی ہے، اپنا لائف سٹائل چھوڑ کر آتی ہے، اپنی ہر چیز چھوڑ کر آتی ہے، پیچھے چھوڑ دیتی ہے اپنی ہر چیز کو، اور وہ ایک نیا گھر اپناتی ہے، لیکن آپ لوگ پھر بھی اس لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ نوکرانی ہو آپ لوگوں کی۔ وہ تو یہاں پر آ کے نہیں کہتی آپ لوگوں کو کہ بھائی میں تو یہ سالن نہیں کھاتی، میں تو یہ نہیں کھاتی، میں تو وہ نہیں کھاتی ہے، وہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، لیکن آپ لوگ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ کوئی کوڑے سے اٹھا کے لے کر آئے ہیں ان کو۔ شادی سے پہلے ایسی آؤ بھگت کرتے ہیں اور لڑکیوں کی گفٹ دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، شادی کے بعد ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ دیکھیں آج کل جو معاشرے میں ہو رہا ہے نا مجھے تو کبھی کبھی یقین نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہم سب کی بیٹیوں پر رحم کرے، اور ان لوگوں کے جو ہے نا دلوں میں رحم ڈالے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں بہت ہی جاہلانہ حرکتیں ہیں یہ ساری۔ آپ نے اللہ کو بھی جا کے جواب دینا ہے، آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو آگے؟ پھر آپ لوگ خود تو اپنی زندگی گزاری بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو آنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، نہ وہ بیچاری ادھر کی رہتی ہیں نہ ادھر کی رہتی ہیں، ماں باپ کو بھی جا کے وہ کیا بتائیں۔ اچھا آپ مجھے کومنٹس باکس میں آ کے یہ مت کہیے گا کہ بھائی یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ہم سب کو پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور آج کے لڑکیوں کے ساتھ یہ سارا سلوک ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں یہ سب کچھ۔ چلیں خیر، ہمیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمارے جو پاکستان ہے نا وہاں پر آج کل یہ ساری چیزیں، لڑکیوں کا قتل اور گولی مار دینا اور یہ کرنا، آپ لوگ خود بھی نیوز میں سن رہے ہوں گے، یہ بہت زیادہ دل دہلا دینے والی باتیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ محفوظ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بہرحال بیک ٹو پوائنٹ، میں یہاں پہ بنا رہی تھی پاپ کارنز، اور بچوں کو نا پاپ کارنز چاہیے تھے تو بھی میں نے کہا اچھا چلے بنا دیتی ہوں، وہ بس سادے والے ہی پاپ کارنز کھاتے ہیں، دوسرے نہیں کھاتے کیرمل والے، ورنہ میں ان کو وہ بنا دیتی۔
تو یہاں پہ بس میں پاپ کارن بنا رہی تھی. اس سے پہلے میں نے جو تھا نا وہ چولہا وولہ صاف کیا تھا سارا, اور کیونکہ وہ بہت گندا ہو رہا تھا. پھر میں نے سارے جو تھے نا برتن وغیرہ سیٹ کیے. کچن کا کام بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آپ لوگ بھی بہت زیادہ تھک جاتے ہوں گے کچن کے کام کر کر کے. میری طرح آپ بھی سارا دن ہی لگے رہتے ہوں گے جس طرح میں لگی رہتی ہوں یہاں پر. اچھا, ہم ساری عورتوں کی ایک جیسی لائف ہوتی ہے, تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کی لائف ایسی نہیں ہوتی. وہ بہت سوشل ہوتی ہیں اور وہ اٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں ہر جگہ پہ. لیکن ہم جیسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ کچن کی ہو کے رہ جاتی ہیں. اور ہمیں پسند بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے مرد اور ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کا کھائیں, اور اسی میں برکت بھی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی. اور بچے میرے یہاں پر آ کے بڑے ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے کہ ہمارے جو ہے پاپ کارنس بن رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے تھے آ کر کہ کیسے بن رہے ہیں. حالانکہ ہر دفعہ ہی دیکھتے ہیں لیکن پھر ان کو شوق ہوتا ہے کہ دوبارہ دیکھیں. تو بس ہم یہ پاپ کارنس وغیرہ کھا کے پھر ہم تھوڑا سا باہر آ گئے تھے کیونکہ موسم اچھا ہو گیا تھا. تو ہم نے کہا تھوڑا سا باہر چلے جاتے ہیں اور بچوں کو جو ہے نا وہ ایسے راؤنڈ لگواتے ہیں. بچے آ کے باہر زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھٹیاں ابھی سارا دن گھر میں رہتے ہیں, تو پھر وہ بور ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. پھر شام کو کہتے ہیں کہ ہمیں باہر لے چلو. تو آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے جو میں نے آپ کو آج جو ساری سچویشن بتائی ہے؟ میرے خیال سے بہت ساری لڑکیاں جو ہیں اس چیز سے سروائیو کر رہی ہوں گی. کمنٹ باکس میں مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے اپنے اپنے مسائل کا. میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے نا وہ کور کرنے کی کوشش کروں گی کہ آپ کے پوائنٹس کو بھی سامنے رکھوں. ٹھیک ہے, میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا, اور ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اوکے جی, اللہ حافظ.